السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ آج ہم ریڈ کریں گے ناول جنونیت کی ایپیسوڈ نمبر 68 اور میرے سر میں شدید قسم کا درد ہو رہا ہے۔ کل سے درد ہے مجھے، لیکن کیوں ہے یہ مجھے نہیں پتا۔ آج مجھے صبح سے نیچو آ رہی ہے تو آئی تھنک مجھے فلو ہونے والا ہے، کیونکہ موسم بارشیں نہیں ہو رہی تو اس موسم میں ہوتا ہے، تو آئی تھنک مجھے بھی ہونے والا ہے۔ تو میرے لیے دعا کریں کہ فلو ہو جائے، اٹس اوکے، بندہ آگے پیچھے گزارا کر لیتا ہے، لیکن سر کا درد نہ ہو یار، سر کا درد۔ اور پتہ نہیں کیوں میرے سجے کن سے بھی بڑا درد ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیوں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے۔ تو اللہ نہ کرے کہ یہ درد اور زیادہ ہو، جتنا ہو رہا ہے اتنا نہیں، یہ بھی ختم ہو جائے، نہ رہے ہی نہ درد، نہ ہی رہے۔ تو آپ لوگ بھی دعا کیجیے گا۔ اور میرا بھائی کہہ رہا ہے اس کو درد ہو رہا ہے، اس کی زبان پھر بھی چک چک چل رہی ہے، تو اب مزید زبان نہیں چلاتے، میں اپنا ناول ریڈ کرتی ہوں۔ اسٹارٹ۔ جنونیت قسط نمبر 68۔ یار میری اپنی آواز میرے کان میں بج رہی ہے اور مجھے درد نکل رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ جنونیت ایپیسوڈ نمبر 68۔ میں آہستہ آہستہ پڑھتی ہوں۔ تحریر عریج شاہ۔ یہ ہم اس راستے سے کیوں جا رہے ہیں؟ دوسرا راستہ تو کافی شارٹ ہے، اگر ہم اس والے راستے سے جائیں گے تو جلدی گھر پہنچ جائیں گے۔ وہ اذانوں کے قریب اپنے علاقے میں داخل ہوئے تھے۔ دیشم کو اب سخت نیند کے جھٹکے لگ رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے ہوش و حواس کو پوری طرح سے الرٹ کیے ہوئے تھی، کیونکہ وہ خداش کی برتھ ڈے کو برباد نہیں کرنا چاہتی تھی، سو کر برباد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ کافی مشکل سے جاگ رہی تھی، یہ بات خداش بہت اچھے سے سمجھ رہا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی جان بوجھ کر اس نے راستہ لمبا کر لیا تھا۔ میرا برتھ ڈے ہے، اسپیشل بنانے کے لیے تم نے اتنا کچھ کیا ہے تو تھوڑی دیر اور صبر کر لو۔ میں خوبصورت راستے کو ختم نہیں کرنا چاہتا، میں تمہارے ساتھ بہت لمبے سفر پر جانا چاہتا ہوں۔ یہ تو ہے، لیکن لمبا سفر ہم بعد میں بھی تو کر سکتے ہیں نا؟ سچی بہت زیادہ نیند آ رہی ہے، بہت زیادہ تھک گئی ہوں میں۔ ویسے تھک تو آپ بھی گئے ہوں گے، کب سے ڈرائیونگ کر رہے ہیں؟ نہیں، میں نہیں تھکا، بالکل بھی نہیں۔ اتنا خوبصورت سفر ہو تو کوئی کم بخت ہی تھکتا ہے، اور ویسے بھی خداش کاظمی کو اور چاہیے ہی کیا سوائے دیشم خداش کاظمی کے ساتھ کے۔ وہ اس قدر دل فریب انداز میں بولا کہ دیشم کو ایک لمحے کے لیے خود پر ناز ہونے لگا۔ وہ بہت پیارا بولتا تھا، بہت خوبصورت الفاظ میں اپنے جذبات کو بیان کرتا تھا۔ شاید اب تک وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو چکی ہوتی اگر وہ حرم کو اس سے دور نہ کرتا تو۔ نہ جانے کیوں اسے لگتا تھا کہ حرم جہاں بھی ہے صحیح سلامت ہے۔ کن سوچوں میں ڈوب گئی ہو، بات کرو مجھ سے۔ اسے سوچوں میں ڈوبے دیکھ کر وہ کہنے لگا تو وہ نفی میں سر ہلاتی اس سے باتیں کرنے لگی تھی۔ بابا، میں جاتا ہوں لندن، میں اسے جا کر سمجھاؤں گا، اور مجھے یقین ہے کہ وہ میری بات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھے گا۔ وہ ان کے سامنے بیٹھے ان سے بول رہے تھے، لیکن راحت وہ کچھ نہیں سمجھے گا، وہ سمجھنے سمجھانے سے بہت آگے جا چکا ہے۔ اس کے دماغ پر اس لڑکی نے قبضہ کر لیا ہے، اب وہ نہیں کرنا چاہتا، اب وہ وہی کرے گا جو وہ لڑکی چاہتی ہے، اور ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ ہم کسی غیر مسلم کو کبھی اس حویلی کی بہو تسلیم نہیں کریں گے۔ وہ بے حد غصے سے بول رہے تھے، جبکہ راحت کو بھی اس وقت ان کا غصہ بالکل ٹھیک لگ رہا تھا۔ اسے ابھی یہ بات پتہ چلی تھی کہ احمد نے لندن میں کسی لڑکی سے شادی کر لی ہے، اور اس بات نے اسے زیادہ چوٹ پہنچائی تھی کہ جس لڑکی سے اس نے شادی کی ہے وہ غیر مسلم لڑکی ہے۔ ویسے ثاقب نے اسے یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ اس نے شادی کر لی ہے، لیکن اس وقت راحت نے کہا تھا کہ وہ بڑا بھائی ہے، سب کچھ سنبھال لے گا۔ اس نے ہر معاملے میں اپنے بھائیوں کو سپورٹ کیا تھا، ہر معاملے میں، ہر ضد میں اپنے بھائیوں کے لیے اپنے بابا کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا، لیکن اس بار تو وہ خود حیران اور پریشان رہ گیا تھا۔ اب جا کر اسے یہ پتہ چلا تھا کہ جس لڑکی سے شادی کی ہے وہ اصل میں مسلم تھی ہی نہیں،
وہ یہاں پر کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس وقت اسے اپنے بابا کا غصہ جائز لگ رہا تھا۔ وہ لندن بھی اسی لیے جا رہا تھا کہ احمد کو کہے کہ اس لڑکی کو چھوڑ کر اپنے گھر واپس آئے۔ مجھے نہیں پہننا اتنا بڑا کوٹ۔ وہاں سب لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ لوگ مجھے ڈیڈی کہتے ہیں۔ آپ کیوں پہنا دیتے ہیں؟ بالکل بھالو لگتی ہوں میں اس میں۔ وہ صبح خود تیار ہوتے ہوئے اسے بھی زبردستی جیکٹ پہنا رہا تھا جس کے لیے وہ ہرگز ریڈی نہیں تھی۔ سردی کی شدت میں دن بہ دن اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور حرم کے گالوں کی سرخی میں بھی، اور ایسے میں وہ اس کا حد سے زیادہ خیال رکھتا تھا۔ وہ اسے بالکل بھی بیمار کرنے کے حق میں نہیں تھا۔ کیونکہ تم ہو ہی میرا پیارا سا بھالو، تو تمہیں بھالو ہی بنا کر لے کر جاؤں گا نا۔ وہ اس کے دونوں گالوں کو کھینچتے ہوئے پیار سے بولا۔ جی نہیں، میں بھالو نہیں ہوں۔ آپ نے میرے بھالو کی گردن توڑی تھی نا۔ آپ نے اچھا نہیں کیا۔ آپ نے ہی کیا تھا نا میرے بھالو کا قتل؟ وہ اس سے سوال کرنے لگی۔ یشام نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، پھر مسکرا دیا۔ وہ یہاں انکار نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں، میں نے ہی کیا تھا اس معصوم کا قتل۔ وہ میرے ہاتھوں سے قتل ہوا تھا۔ وجہ جان سکتی ہوں میں؟ وہ غصے سے ناک چڑھا کر سوال کرنے لگی۔ بہت 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 زیادہ پاس تھا تمہارے۔ اتنا پاس برداشت نہیں ہوا مجھ سے۔ وہ اپنا ہاتھ اس کے گرد پھیلاتے ہوئے اسے اپنے قریب کر کے بولا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی قربت پر گھبرا کر پیچھے ہٹتی، دروازہ کھلا اور سیام اندر داخل ہو گیا، جبکہ وہ اگلے ہی لمحے اس سے دور ہوتے ہوئے اپنا بیگ اٹھاتی باہر چلی گئی۔ یعنی وہ اس سے ناراض ہو چکی تھی، لیکن وہ اسے منا سکتا تھا۔ نہیں نہیں نہیں، میں اتنی بے بس نہیں ہو سکتی۔ اگر میں نے اس جیسے شخص کا ساتھ قبول کر لیا تو لعنت ہے مجھ پر۔ مجھے اس سے نکاح نہیں کرنا۔ کوئی مجھے مجبور نہیں کر سکتا، اور نہ ہی وہ میرے ساتھ زبردستی کر سکتا ہے۔ میں نہیں کروں گی اس نکاح کو قبول۔ دیکھتی ہوں کیا کر لیتا ہے وہ۔ نہیں ڈرتی میں تم سے شائزم شاہ، یہ تمہاری بھول ہے کہ تم مجھے بے بس کر لو گے۔ وہ غصے سے بے حال ہو رہی تھی جب اچانک ہی وہ کمرے میں داخل ہوا۔ نیچے آ جاؤ، مولوی صاحب آ گئے ہیں۔ یہ دوپٹہ اپنے سر پر لے لو۔ ویسے میں نے تمہارا ڈریس بھی آرڈر کیا تھا، لیکن مجھے پتہ ہے اس سے پہننے میں تو مزید ٹائم برباد کر دو گی، تو جلدی سے نیچے آ جاؤ۔ میں تم جیسے شخص سے شادی کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ تم نے میرے ساتھ بس ڈارلنگ، کیوں خود کو ہلکان کر رہی ہو؟ بالکل ارادہ نہیں ہے اس وقت تمہارے نخرے اٹھانے کا۔ تمہیں پتہ ہے اس وقت تمہارے سو کالڈ دادا کی حویلی والے تمہیں کیا سمجھ رہے ہوں گے؟ ایک بگوڑی۔ جس طرح میری پھوپھو بھاگ گئی تھی نا، اسی طرح سے لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ تم بھی، میرا مطلب ہے سب لوگ یہی کہیں گے۔ اور پھر اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ میں تمہیں جتنی عزت سے یہاں لایا ہوں اتنی ہی عزت سے جانے دوں گا، تو اس طرح کی غلط فہمی کا شکار تو تم کبھی مت ہونا۔ میں جانتا ہوں میری بات کا مطلب تم بہت گہرائی سے سمجھ چکی ہو، اب اتنی بھی چھوٹی بچی نہیں ہو۔ سو ڈو فاسٹ بیبی۔ وہ اس کا گال تھپ تھپاتا کمرے سے نکل گیا تھا۔ یہ شخص اتنا گر سکتا تھا، اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ اس کا اچھا دوست بن چکا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ وہ اسے سمجھتا ہے، لیکن وہ اس کے ساتھ ایسا کرے گا، یہ تو کبھی اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ وہ اس سے اس کی ماں کا طعنہ دے گیا تھا۔ اسے ساری دنیا کے سامنے بدنام کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اس کی عزت پر داغ لگانے کی دھمکی بھی دے گیا تھا، اور ہر لڑکی کی طرح اپنی عزت کے نام پر وہ بھی بے بس ہو گئی تھی۔ ہاں، وہ اس شخص کے آگے خود کو برباد نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے بہت مشکل سے خود کو یہ فیصلہ کرنے پر مجبور کیا تھا۔ وہ اس شخص کی زندگی میں شامل ہونے جا رہی تھی جس سے اسے نفرت ہونے میں ایک لمحہ بھی نہ لگا تھا۔ اس نے سامنے پڑا دوپٹہ دیکھا جسے اٹھا کر اس نے اپنے سر پر لیتے ہوئے اس کی آنکھوں سے کہیں آنسو ٹوٹ کر بکھرے تھے۔ وہ نہیں تھی اتنی بے بس، نہیں تھی خود
اپنا آپ برباد کرنے والی، لیکن وہ کیا کر رہی تھی؟ مجبوری کی اس انتہا پر آ کر وہ پہلی بار کسی کے سامنے ہار رہی تھی، لیکن وہ اس کے سامنے ساری زندگی ہارنے والی نہیں تھی۔ وہ اس شخص کو بھی ہارنے پر مجبور کرنے والی تھی جس نے اسے بے مول کیا تھا۔ انمول تو وہ اسے بھی نہیں رہنے دینے والی تھی، اسے بھی بے مول کر دینے کا ارادہ رکھتی تھی وہ۔ نکاح نامے پر سائن کرتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرنے لگے۔ وہ اپنے آپ کو بے بسی کی انتہا پر محسوس کر رہی تھی۔ کب سوچا تھا اس نے کہ اس جیسی بہادر اور ناڈر لڑکی کے ساتھ بھی ایسا کچھ ہو جائے گا؟ وہ تو حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے والی تھی۔ وہ لڑکیوں کو اس مقام پر آنے پر بے وقوف اور بددماغ کہتی تھی۔ آج وہ خود اس مقام پر تھی جسے اسے اپنی بزدلی سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ کاش اس شخص کا منہ توڑ پاتی۔ بہت بہت مبارک ہو شاہ صاحب، آج سے آپ کی بیوی ہیں اور آپ ان کے شوہر۔ لیکن بہت اچھا ہوتا کہ آپ کے اس نکاح میں آپ اپنے گھر والوں کو بھی شامل کر لیتے۔ برے بھی شامل ہوں گے۔ یہ نکاح تو صرف اپنا وعدہ نبھانے کے لیے کیا ہے۔ نکاح تو ہمارا دھوم دھام سے سب کے سامنے ہوگا۔ مولوی صاحب آپ فکر نہ کریں، اور انشاءاللہ اس نکاح میں بھی آپ ہی ہوں گے۔ یہ تو بس تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے جلد بازی کرنی پڑی۔ بہت اچھی بات ہے جس نکاح میں گھر والے شامل نہ ہوں اس میں برکت ہوتی ہے۔ آپ بھی اب میں چلتا ہوں۔ وہ اس کے ساتھ ہی اٹھے تو اس نے سب دوستوں کو بھی وہاں سے جانے کا اشارہ کیا تھا جو مولوی صاحب کے ساتھ ہی باہر نکل گئے تھے۔ تو بیوی صاحبہ آئیں، آپ کو آپ کے گھر چھوڑ کر آتے ہیں۔ اور ایک اور بات، اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی بے بسی کو تصویر بنا کر سب کے سامنے اس انداز میں پیش نہ کروں کہ آپ میرے ساتھ بھاگ کر نکاح کر چکی ہیں، تو بہتر ہے کہ آپ گھر جا کر سب کے سامنے کہیں کہ آپ مجھ ناچیز سے شادی کرنا چاہتی ہیں، وہ بھی اپنی مرضی سے۔ اور اگر آپ کو مجھ سے معافی بھی مانگنی ہوگی، ورنہ ساری زندگی میرے نکاح میں رہتے ہوئے بھی ایسی زندگی گزارو گی کہ سوائے آنسو بہانے کے اور کچھ بھی نہیں کر پاؤ گی۔ اس نے بڑے ہی بے رحم انداز میں دھمکی دی تھی، لیکن اس نے سر اٹھا کر بھی اس کی طرف نہ دیکھا۔ قسم سے میں فون کر رہا ہوں شاہزم، تم فون کیوں نہیں اٹھا رہے؟ مجھے اتنی زیادہ پریشانی ہو رہی ہے، حد ہوتی ہے کسی چیز کی۔ میری بات سنو، میں تم سے بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اپنی بات بعد میں کر لیجئے گا، پہلے مجھے میرے نکاح کی مبارکباد دیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے آپ کے بھائی کا نکاح ہوا ہے۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ کیا اس نے اپنی مرضی سے تم سے شادی کی ہے؟ ہرگز نہیں۔ میں جانتا ہوں تم نے ضرور کچھ الٹا سیدھا کام کیا ہے۔ شاہزم مجھے پوری بات بتاؤ۔ وہ بے حد غصے سے بول رہا تھا، اور شاہزم نے بھی اس سے کچھ نہیں چھپایا تھا۔ اب تک جو کچھ بھی ہوا تھا وہ سارا وہ اس کو بتاتا چلا گیا۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ وہ ہماری سگی پھپھو کی بیٹی ہے، تم نے اسے بے بس کیا، اسے تکلیف پہنچائی۔ تم نے افشین پھپھو کی بیٹی کے ساتھ ایسا کیا، ان کی بیٹی کے ساتھ جو تمہیں بے انتہا چاہتی ہیں۔ کیوں شاہزم؟ ذریعہ بے حد غصے سے بول رہا تھا۔ ہاں، میں نے اسے تکلیف پہنچائی کیونکہ اس نے میری ذات پر گھٹیا اور غلیظ الزام لگایا تھا۔ بات میرے کردار پر آئی تھی۔ میں اپنے کردار پر خاموش نہیں رہ سکتا بھائی، اور اب میں نے جو ہماری بے عزتی ہوئی ہے نا، اس کی وہ معافی مانگے گی، وہ بھی اپنے پورے خاندان کے سامنے، اور خود کہے گی کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ آپ فکر نہ کریں، جو کھیل میں نے شروع کیا تھا وہ ختم بھی میں کروں گا۔ آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، میں اسے گھر چھوڑنے جا رہا ہوں۔ وہ کہہ کر فون بند کر چکا تھا، جبکہ ذریعہ پریشان سا باہر آ گیا۔ کیا ہوا ذریعہ؟ آپ بہت زیادہ پریشان لگ رہے ہیں۔ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ اسے فون لیے دائیں بائیں گھومتے دیکھ
پریشان ہو گئی تھی۔ اس کے کہنے پر ہی وہ اس کے لیے چائے بنا کر لائی تھی۔ کچھ ٹھیک نہیں ہے امایا، شائزم نے نکاح کر لیا ہے، وہ بھی ردم سے، زبردستی اسے کڈنیپ کر کے۔ وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ اس نے پھپھو تک کا خیال نہ کیا امایا۔ دادا جان کیا سوچیں گے؟ اور یہ دشمنی جو آج برسوں بعد ختم ہونے کے مقام پر آئی ہے، اسے ایک بار پھر سے شروع ہونے کا بہانہ دے دیا۔ یہ تو بہت پریشانی والی بات ہے۔ اب کیا ہوگا زریام؟ اگر شائزم بھائی نے سب کے سامنے اس نکاح کو قبول نہ کیا تو بدنامی تو اس لڑکی کی ہوگی۔ سب یہی کہیں گے کہ اس نے بھاگ کر شادی کی ہے۔ اور شائزم بھائی نے ایسا کیوں کیا؟ صرف اپنے غصے کی وجہ سے؟ اور اگر غصہ اترنے کے بعد انہوں نے اس نکاح کو قبول کرنے سے منع کر دیا تو کیا ہوگا؟ کچھ تو کرنا پڑے گا زریام۔ ہاں مایا، کچھ تو کرنا پڑے گا۔ یہ سچ میں بہت پریشانی والی بات ہے، اور اس لڑکے کا کوئی بھروسہ بھی نہیں۔ وہ کچھ بھی الٹا سیدھا سوچ کر بھی الٹی سیدھی حرکتیں کر سکتا ہے۔ مجھے گاؤں جانا ہوگا، تمہیں جنت کے گھر چھوڑ دوں گا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو امایا نے صرف ہاں میں سر ہلایا تھا۔ حرم یار، تم تو بہت لائق ہو، ماننا پڑے گا یار۔ تمہارے تو سارے ٹیسٹ بہت اچھے ہو رہے ہیں۔ تمہارے پاس تو سارے نوٹس بھی ہوں گے۔ پلیز مجھے اپنے کچھ نوٹس دے دو، میرا بھی اچھے نمبروں سے پاس ہونے کا ارادہ ہے۔ وہ اس کا کلاس فیلو تھا۔ اس کا نام زاہد تھا۔ وہ اکثر لڑکیوں سے نوٹس لینے کے بہانے بات کرتا تھا۔ کبھی کسی گوری میم کے پیچھے گھوم رہا ہوتا تو کبھی کسی اسٹائلش لڑکی کے پیچھے، لیکن آج کل اس کا دھیان حرم کی طرف کچھ زیادہ ہی تھا۔ ٹھیک ہے بھائی، میں آپ کو نوٹس دے دوں گی، میرے لیپ ٹاپ میں ہیں، میں آپ کو سینڈ کر دوں گی، آپ مجھے اپنا ای میل دے دیں۔ اس نے بڑی ہی خوش اخلاقی سے جواب دیا تھا، جبکہ اس کے بھائی کہنے پر وہ بد مزہ ہو گیا۔ او کم آن ڈارلنگ، بچہ بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں ہم کوئی بھائی بہن والا رشتہ بنانے کے لیے نہیں آئے۔ تم مجھے اپنا دوست بھی سمجھ سکتی ہو۔ وہ اس کے کندھے پر بازو پھیلاتے ہوئے بولا، جب اچانک کسی نے اس کے بازو کو اتنی شدت سے تھام کر نیچے کی طرف پھینکا کہ اس کے منہ سے بے اختیار چیخ نکلی۔ تیری ہمت کیسے ہوئی اسے چھونے کی؟ اسے اس ہاتھ سے چھوا تو نے اسے اس ہاتھ سے؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑے پیچھے کی طرف موڑتا اسے چیخنے پر مجبور کر گیا تھا۔ وہ چلائے جا رہا تھا، اس سے معافی مانگ رہا تھا، لیکن یہ شام تو جیسے ہوش میں ہی نہیں تھا۔ اسے زمین پر پھینکتے ہوئے یہ شام نے اسے اپنے پیروں سے مارنے لگا۔ اسے گریبان سے پکڑ کر اسے دوبارہ اٹھانے کی کوشش کی جب بہت سارے اسٹوڈنٹس جمع ہو کر اسے چھڑوانے لگے۔ وہ لوگ اس سے اس لڑکے کو دور کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جبکہ اپنے ٹیچر کا یہ روپ دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ حرم کے پاس جانے کا یہ مطلب نکلے گا۔ وہ اپنے منہ اور ناک سے خون صاف کرتا ہوا وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا جب اچانک ہی یہ شام ایک بار پھر سے ان لڑکوں کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور زاہد ایک بار پھر سے اپنا آپ بچانے میں ناکامیاب ہوا۔ وہ اسے زمین پر گراتے ہوئے اس کو پوری شدت سے مارنے میں مصروف تھا۔ سر میں حرم سے معافی مانگ لوں گا، پلیز مجھے چھوڑ دیجیے۔ اس کا نام بھی مت لینا اپنے منہ سے، اگر اس کا نام بھی دوبارہ لیا تو میں جان سے مار ڈالوں گا۔ وہ گریبان سے پکڑے اپنے سامنے کھڑا کیا اور بے حد غصے سے بولا، یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ پروفیسر یشام، آپ میرے آفس میں آئیں، اور تم بھی۔ پرنسپل سر وہاں آتے ہوئے ان سے کہنے لگے، جبکہ یشام ہاں میں سر ہلاتا حرم کو دیکھنے لگا جو کافی زیادہ خوفزدہ لگ رہی تھی۔ وہ سائڈ پر پڑا اس کا جیکٹ اٹھا کر خود اسے پہنانے لگا۔ سیام،
اسے گھر لے جاؤ، میں تھوڑی دیر میں گھر آتا ہوں۔ وہ اس کا ماتھا چومتا وہاں موجود سب اسٹوڈنٹ کو حیران اور پریشان چھوڑتا پرنسپل آفس کی طرف جا چکا تھا، جبکہ سیام فوراً ہی اسے وہاں سے لے گیا تھا۔ ہائے اللہ جی، میرا سر ڈاڈا دکھ رہا ہے یار، قسم سے بہت زیادہ درد ہو رہا ہے اس وقت۔ میری آنکھیں بھی بیچ بیچ میں بند ہو رہی ہیں، پتہ نہیں کیا ہوا ہے۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی ایپیسوڈ۔ ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ یار دوسرا ناول بھی میرا دل بھر جانے کی بھی ایپیسوڈ میں نے ریڈ کرنی تھی، لیکن میرے سر میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے، شاید میں نہ کر سکوں۔ تو فی الحال آپ لوگ اسی پر گزارا کریں، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے اپنی راشٹر کو دیں اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔